السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عوارف المعارف کا پہلا باب، جس کا عنوان ہے علم تصوف کا منشا و مبدا۔ علم تصوف کا آغاز کس طرح ہوا؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے بسناد مروی ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک میری اور اس چیز کی مثال جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے، اس شخص کی سی ہے جو ایک قوم کے پاس آیا اور کہا کہ اے میری قوم، واقع میں نے اپنی آنکھوں سے لشکر دیکھا ہے اور میں تم کو ڈرانے والا ہوں۔ ہاں چلو، بھاگ چلو اور بچو، یہاں ذرا دیر بھی نہ ٹھہرو۔ تو اس کا کہنا اس کی قوم کے ایک گروہ نے تو مان لیا، اور سر شام وہ گروہ وہاں سے چل کھڑا ہوا، آہستہ آہستہ چل کر دور نکل گیا اور لشکر کے دست برد سے بچ گیا۔ لیکن ایک گروہ نے اس کی بات جھٹلائی اور جہاں تھے وہیں رہے۔ وہیں ان کو صبح ہوئی اور صبح دم ہی اس لشکر نے ان کو آ لیا اور ہلاک کر ڈالا، تہس نہس کر دیا۔ بس یہ مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے میری پیروی کی، اور ان لوگوں کی بھی ہے جنہوں نے میرا کہا نہ مانا اور جو چیزیں حق سے لایا تھا اس کی تکذیب کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اور مثال اس شے کی، یعنی ہدایت اور علم کی، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا، اس موسلا دھار بارش کی ہے جو زمین پر برسا، تو اس باران رحمت سے زمین کے اس خطے نے جو قابل زراعت تھا پانی کو اپنے اندر جذب کر لیا، اور اس میں خوب گھاس پیدا ہوئی اور سبزہ اگا۔ اس زمین کا ایک خطہ تالاب اور جھیل کی طرح تھا۔ جب اس میں بارش کا یہ پانی رکا اور جمع ہوا تو اس سے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو نفع پہنچایا۔ لوگوں نے وہ پانی خود بھی پیا اور دوسروں کو بھی پلایا، اس سے کھیتی باڑی میں بھی کام لیا۔ اور ایک خطہ اس زمین کا بالکل بنجر تھا، نہ اس میں سبزہ اگا اور نہ پانی ہی اس میں ٹھہر سکا۔ بس یہ مثال اس کی ہے جو دین الہی میں فقیہ ہوا اور اس کو اس شے نے نفع بخشا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا تھا۔ پر جب وہ خود صاحب علم ہوا تو اس نے دوسروں کو بھی علم سکھایا، اور بنجر تختہ مثال اس شخص کی ہے جو اس سے متنبہ اور بیدار نہ ہوا، اور نہ اس نے اللہ تعالیٰ کے اس ہدایت کو قبول کیا جس کے ساتھ مجھے مبعوث کیا گیا تھا۔ شیخ ابو نجیب سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے، اس کی قبولیت اور پذیرائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قلوب صافی اور نفوس قدسی بنائے۔ تب صفائی کا فرق اور طہارت کا تفاوت فائدہ اور نفع کی شکل میں ظاہر ہوا۔ تشریح اس کی یہ ہے کہ بعض قلوب تو اس زمین کے مانند ہیں جو زراعت کے لیے خوب ہی موزوں اور قابل ہیں، جس سے گھاس اور سبزہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ وہ قلوب ہیں جنہوں نے فی نفسہ علم سے فائدہ اٹھایا اور ہدایت یاب ہوئے، اور ان کو ان کے علم نے نفع بخشا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے طفیل ان کے علوم نے صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ بعض قلوب کی مثال، بعض قلوب تالابوں کے مانند ہیں یا جھیل کی طرح ہیں کہ ان میں پانی جمع ہوتا رہتا ہے، اور یہ جھیلیں صوفیہ اور مشائخ ہیں کہ ان صوفیہ اور مشائخ سے عالموں اور زاہدوں کے قلوب پاک و صاف ہو گئے، اور یہ حضرات مزید امتناع یعنی بندشوں کے ساتھ مخصوص کر دیے گئے، یعنی اور جھیل و تالاب جس طرح بندشوں سے پانی جمع کرنے کے قابل بن جاتے ہیں، یہی حال ان حضرات کا ہے۔ حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی خدمت میں رہا تو میں نے ان کو جھیلوں اور تالابوں کی طرح پایا، اس لیے کہ ان کے قلوب صاف، علوم کے محافظ و نگہبان تھے، اور ان کے دل اس صفا کی بدولت جو ان کو روزی اور نصیب ہوئی،
علوم کے ظروف بن گئے۔ حضرت عبداللہ بن حسن رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جب آیت جس کا مفہوم ہے یعنی اس کو یاد رکھنے والے کان سنیں نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا، اے علی، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے اور خواستگاری کی ہے کہ وہ تمہارے کان ایسے بنا دے جو سنیں اور یاد رکھیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اس روز سے نہ میں کسی چیز کو بھولا اور نہ پھر میں کبھی بھول میں گرفتار ہوا۔ حضرت ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسے گوش حق نیوش اللہ تعالیٰ کے اسرار کے ظروف ہیں۔ حضرت ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد بھی ہے کہ ایسے ظروف اپنے اپنے معدن میں ایسے ہیں کہ ان میں کوئی شے سوائے اس کے جس کا انہوں نے مشاہدہ کیا موجود نہیں ہے، الفاظ دیگر ما سوا اللہ سے خالی ہیں۔ اس صورت میں طبعی کا یہ اضطراب ایک قسم کا جہل ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ صوفیہ اکرام کے قلوب حافظ ہیں، بس صوفیہ اکرام کے قلوب حافظ ہیں اسرار الہی کے، اس لیے کہ دنیا کی طرف انہوں نے رغبت بہت کم کی، اور اس کے بعد جب تقویٰ کی جڑ اور بنیاد ان کے اندر استوار اور مستحکم ہو گئی تو وہ پرہیزگار و تقویٰ سے ان کے نفوس پاکیزہ اور زہد کے بدولت ان کے دل صاف و شفاف ہو گئے، اور جب انہوں نے دنیا کے علائق کو زہد کی حقیقت سے نیست و نابود کر دیا تو اس وقت ان کے بطون کے مسامات کھل گئے اور گوش دل سے وہ سننے لگے، اور زہد دنیا اس امر میں ان کا معاون مددگار ہوا۔ بس علماء تفسیر، ائمہ حدیث اور فقہاء اسلام نے اپنے اپنے علم سے کتاب و سنت کا احاطہ کیا اور ان سے احکام کا استنباط کیا، یعنی احکام اخذ کیے، اور حوادث نو بنو کو نصوص الہیہ کی اصل کی جانب رجوع کیا، پیدا ہونے والے مسائل اور معاملات کو اپنے تفقہ اور علم کی بدولت نصوص الہیہ کی طرف رجوع کیا، اور اس سے ان مسائل و معاملات کے فیصلے کیے۔